بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 16 دسمبر 2011۔ قرآن شریف تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریق سکھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ربا قارن یلعنہ القرآن، یعنی بہت سے ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ ملفوظات جلد پنجم، صفحہ 157، ایڈیشن 2003۔ یہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس سے خاص تعلق ہو۔ پس یہ اہمیت اور خاص تعلق ہم نے اپنے دلوں میں قرآن کریم کے لیے پیدا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے اس بہانے اور یہ کہنے پر کہ قرآن شریف سمجھنا بہت مشکل ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھتے، اس واسطے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جو بے مثل اور بے مانند ہے، اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا بلیغ اور فصیح ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا، تو پھر اب کیوں کر اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ ملفوظات جلد پنجم، صفحہ 177، ایڈیشن 2003۔ اس زمانے میں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، جنہوں نے ہمیں ظاہری احکام ہی نہیں بتائے بلکہ قرآن کریم کے گہرے حقائق و معارف ہمیں کھول کر بیان کر دیے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورۃ الجمعہ آیت 4 کا فیض ہمیں پہنچایا ہے۔ پس اس خزانے سے ہمیں جواہرات جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس سے حقیقی محبت کرنے والے نہیں بنیں گے۔ جماعت سے باہر مسلمانوں میں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی قرأت بڑی اچھی ہے، انعامات حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ریکارڈنگ کی کیسٹس ان کی دنیا میں چلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھی قرأت کرنے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو قرآن کریم کے معانی اور مطالب کا نہیں پتہ، بلکہ بڑے بڑے علماء کو نہیں پتہ لگتا۔ تبھی تو اسلام میں بہت عرصے آیات کے ناسخ و منسوخ کا ایک مسئلہ چلتا رہا ہے، اور پھر ابھی بھی بعض آیتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی، جس میں ایسے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی ہے۔ بہرحال یہ ان کے معانی و مطالب سے ناآشنا ہیں۔ اس بارے میں بڑی انذار کرنے والی ایک حدیث ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ڈینگے ماریں گے کہ ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے لوگوں میں کوئی بھلائی والی بات دکھائی دیتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تم میں سے اور اسی امت میں سے ہی ہوں گے، لیکن وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔
بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی اصل چیز عاجزی سے قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پیشہ بنانا نہیں ہے بلکہ اس سے محبت کرنا ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر احمدی کا یہ فرض ہے کہ اس پر توجہ دے، اس کے حصول کی کوشش کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کشتی نوح میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 26-27۔